بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ گزشتہ سبق سے ہم ٹیچنگ سلو لرنر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سست سیکھنے والے بچے، نالائق بچے والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں، اساتذہ بھی ان سے پریشان رہتے ہیں اور وہ مجموعی طور پر ادارے کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی 10 اسٹریٹجیز بتائیں گے جن کے اوپر عمل کر کے آپ ایسے بچوں سے اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کا میرا ٹاپک پرنسپلز کے لیے، پیرنٹس کے لیے اور بالخصوص کلاس ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیچنگ سلو لرنرز کے لیے بیسک فائنامنا ہے ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، آسان سے مشکل کی طرف جانا۔ پہلے ان کو تھوڑا کام دیا جاتا ہے، پھر کام کی مقدار کو تھوڑا بڑھایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو سلو لرنرز کی لسٹ سے نکال کر اچھے بچوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر محنت کو برقرار رکھا جائے تو ایسے بچوں کو ذہین بچوں کی لسٹ میں بھی شامل کروایا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے ایسے 10 طریقے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ ایسے بچوں کو ذہین بنا سکتے ہیں اور ان کے کلاس ورک کو بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اساتذہ ایسے بچوں کو کلاس میں اپنے سامنے اور اپنے قریب بٹھائیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اوپر ٹیچر کی نظر ہوگی اور بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ٹیچر مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا کام دھیان سے کرے گا۔ نمبر 2، ایسے بچوں کے لیے اپنی انسٹرکشنز کو ریپیٹ کریں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو 2 یا 3 دفعہ انسٹرکشنز بچوں کو دوبارہ بتائیں تاکہ بچوں کا کنسپٹ کلیئر ہو سکے۔ اس حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ایسے بچوں کو مانیٹر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا پیریڈ گزر جائے اور بعد میں آپ دیکھ سکیں کہ بچے کا کام نامکمل ہے۔ اس لیے پورا پیریڈ گزرنے سے پہلے آپ بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم مانیٹر کریں اور کام کے حوالے سے ان کو گائیڈ کریں۔ نمبر 4، ایسے بچوں کے لیے اپنے انسٹرکشنز کو سیکوینس وائز سٹیپس میں بریک کریں تاکہ اگر کنسپٹ زیادہ لمبا ہے تو بچے آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کنسپٹ کی لرننگ کلاس روم کے اندر ہو اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بچہ کلاس روم کے اندر وہ کنسپٹ نہیں سیکھ سکتا تو اس کے نتیجے میں وہ گھر جا کر بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کلاس روم کے اندر کنسپٹ کلیئر کروانا یہ کلاس ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے۔ نمبر 5، ایسے بچوں کے لیے کنسپٹ ڈلیور کرنے کے بعد ان کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کروائیں تاکہ آپ کو یہ میک شور ہو جائے کہ بچہ اس بات کو سیکھ سکا ہے۔ اس حوالے سے چھٹی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ سلو لرنرز کے لیے پیئر ٹیچنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایکڈیمکلی سٹیبل بچے کا گروپ بنائیں اور اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ ایسے بچے کو مانیٹر کرے اور اس کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرے اور آپ کو انفارم کرے، جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچہ کام ساتھ ساتھ ٹھیک کرے گا، غلط کام کرنے سے بچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچے کو اپنے کولیگ سے، اپنے ساتھ والے دوست سے بات اچھے طریقے سے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکڈیمکلی سٹیبل بچہ اس کو کام کرواتے کرواتے اپنا کام چھوڑ دے اور وہ بھی نالائق ہو جائے۔ 7ویں بات میتھ کے حوالے سے ہے کہ میتھ کے لیے فارمولا کو امپلیمنٹ کروائیں اور اس کے بعد سیم پرابلمز کو وائٹ بورڈ کے اوپر سالو کریں اور پھر اس کے بعد سیم پرابلم کو بچے کو کرنے کے لیے دیں۔ آپ ایسے بچوں کے لیے ٹیسٹ کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے کام کو مکمل کر سکیں اور تھوڑا کام کرنے پر ان کو زیادہ اپریشیٹ کریں۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کی ویکنیسز کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کے لیے ایکسٹرا سیشن ارینج کریں۔ 0 پیریڈ میں یا چھٹی کے بعد ایکسٹرا پیریڈ میں ٹائم مینج کریں اور اس حوالے سے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں اور ان کی مدد سے یہ کام کریں تاکہ ایکسٹرا ٹائم دے کے آپ ان کی ویکنیسز کو ان کی اسٹرینتھ میں تبدیل کریں۔ اگر آپ ان اسٹریٹجیز کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا بچہ اپنے کام کو بہتر کرے گا اور ٹائم ٹو ٹائم اس میں امپروومنٹ لائے گا اور آپ کو اپنی مرضی کا رزلٹ دے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔